الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ 2 اور اس کے بعد آیت مبارکہ کا پہلا لفظ مبارک قیمہ، اس کے بارے میں گزشتہ سبق میں بات کا آغاز ہوا. عرض کیا گیا کہ حضرات مفسرین نے جو اس بارے میں بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک بات کہ انہوں نے اس کے 2 معانی بیان کیے. ایک معنی بالکل سیدھی، اور اس کے بارے میں کچھ عاجزانہ حقیر سی بات ہو چکی ہے. آج کے سبق کا آغاز ہے دوسرے معنی سے، قیمن، نگہبان. یہ قرآن کریم نگہبان ہے. کیسے؟ سابقہ کتب ان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، ان کی سچائی اور جھوٹ کو جاننے کے لیے اللہ تعالی نے یہ کتاب ایک معیار دیا ہے. جن باتوں کی یہ کتاب قرآن کریم تصدیق کرے اور وہ ان کتابوں میں موجود، تو وہ باتیں سچی. جن باتوں کی یہ قرآن کریم تکذیب کرے، ان کے ہاں جو تورات اور انجیل اب موجود ہے، اس میں سے جو بات اس قرآن کریم کے بیان سے مطابقت نہ کرے، وہ جھوٹ ہے. قیمہ، اللہ اکبر. یا اللہ، فضل الہی کو اور آپ میں سے ہر ایک کو اور ہمارے کنبوں کو ہدایت دے دے. بات کڑوی ہے اور ضرور کرنا ہے. سننا جی، توجہ کر. اللہ پاک نے یہود و نصارہ کی کتابوں کے لیے اس کو نگہبان بنایا، تو کیا فضل الہی کے کردار کے لیے نگہبان نہیں؟ کیا میں اور آپ نے اسے نگہبان بنایا ہے کہ اپنے آپ کو اس کتاب میں تول لیں؟ سبحان اللہ. اسلم جی، کیسی بڑی کتاب ہے اور کیسی زیادہ نالائکی ہے میری، اور اللہ نہ کرے کہ یہ باقی رہے اور نہ آپ کی. یہ کتاب جب سابقہ کتابوں کے یہ معیار ہے، تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے کردار، طرز عمل، اس کی زندگی کے لیے ایک معیار ہے. وہ آئے، اس کتاب کو دیکھے، جہاں جہاں اس کا کردار، اس کا طرز عمل اس قرآن سے ٹکرائے، اس پہ لکیر پھر کراس، اور جو اس کے مطابق ہو اس پر اپنے رب کا شکر کرے. اسی بات کی مناسبت سے ایک حدیث شریف سن لیجیے. امام مسلم نے اسے روایت کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مجھے خبر دیجیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سائل سے سوال کیا، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا، جی پڑھتا ہوں. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا.
جو کرنے کا قرآن نے حکم دیا وہ کرتے تھے، جس سے قرآن کریم نے منع کیا اس سے رک جاتے۔ یہ تھے مہیمنن کی سچی تصویر، اور بات میری اور آپ کی تب بنے گی جب اس بات میں ان کے نقش قدم پہ آئیں گے، وگرنہ سب کہانی دکانداری۔ آئیے قرآن کریم کی اس خوبی کے بارے میں سورہ المائدہ آیت شریفہ نمبر 48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی آپ کی جانب مخصوص کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے پہلے جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی کہ وہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کی نگہبان کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، الفاظ شریفہ کے معنی لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائیں، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائیں۔ کون؟ جواب دیجئے، جن پر یہ کتاب نازل کی گئی، اور وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے ڈرائیں؟ بأسن، عذاب سے۔ کیسا عذاب؟ شدیدہ، نہایت سخت۔ وہ عذاب کس کی جانب سے ہے؟ من لدن ہو، ان کی جانب سے۔ وَيُبَشِّرُ، اور خوشخبری دے، اور خوشخبری دے المؤمنین، ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ ایمان والے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، یقیناً انہی کے لیے اجر ہے شاندار۔ اور محاورہ ترجمہ، تاکہ وہ ڈرائیں نہایت سخت عذاب سے ان کی جانب سے، اور ایمان والوں کو بشارت دیں جو کہ اچھے اعمال کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے ہی اچھا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ پاک اس کا سبب خود بیان فرما رہے۔ کتنے اسباب بیان کیے؟ 2۔ پہلا سبب شدید نہایت سخت عذاب سے وہ ڈرائیں، اور دوسرا مقصد قرآن پاک کے نازل فرمانے کا خوشخبری دیں ان ایمان والوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ رک جائیے، بعض لوگ جب ڈرایا جائے، عذاب کی بات ہو، خفا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھے کچھ ایسے لوگ بہت خفا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دین میں نرمی ہے، پیار ہے، یہ ڈر والی بات کہاں سے ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں؟ اور اللہ پاک نے ڈرانا کن کی ذمہ داری رکھی؟ بولو تو وہ اس ذمہ داری کو بجا لائے کہ نہ لائے؟ تو ان کی کتاب دانش نام نہاد
اس میں اس کام کا کیا حکم ہوگا؟ مزید چلیے آگے دیکھیے، ماکثین فیہ ابدا، اس کے بعد کیا ہے کرنے صاحب جی؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ بات بعد میں انشاءاللہ تفسیر آئے گی، لیکن اب ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں، سننا دیکھو۔ اور ڈرائے ان لوگوں کا بشارت دینے کا ذکر، اب آپ جی توجہ کرو، بشارت دینے کا ذکر کتنی دفعہ ہے اور ڈرانے کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ فاروق صاحب کتنی دفعہ ڈرانے کا ذکر ہے اور بشارت دینے کا؟ اللہ پاک نے بشارت کو ایک دفعہ اور ڈرانے کو 2 دفعہ ذکر کیا، بیکار کیا، یہ کوئی مقصد ہے؟ اللہ کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے میری اور آپ کی ہیں، معاذ اللہ، کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں۔ ڈرانے کی طرف توجہ زیادہ ہے، کیوں؟ برے زیادہ ہیں یا اچھے زیادہ ہیں؟ جواب نہیں دیتے۔ جو زیادہ ہیں ان پر زیادہ محنت کرنی ہے، یا جو تھوڑے ہیں ان پر زیادہ محنت کرنی ہے؟ سیدھی سادی بات۔ ایک ہی مقام پر ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ، بشارت کا ذکر 1 دفعہ۔ مزید غور فرمائیے، ڈرانے اور بشارت دینے میں پہلے ذکر کس کا؟ سارا کام ہی ان کے الٹ ہو گیا۔ ان کو مشورہ ہے اپنی دانش مندی کا بیگ بند کیجیے، دانش مندی کے نام پر حماقت نہ پھیلائیے، حماقت ہے۔ اور عجب بدبختی یہ ہے، ایسی باتیں کرتے وہ ہیں اپنے فیلڈ میں کچھ ہوگا یا بہت کچھ ہوگا، دین کے بارے میں معلومات سطحی ہیں۔ اردو تراجم انہی سے شیخ الاسلام بنے، کوئی بات ہے۔ اب ایک شخص بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے تو کیا بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہوگا؟ ایک شخص بہت بڑا محدث ہے تو بہت شاندار سرجن بھی ہے وہ۔ اب کسی محدث سے سرجری کراؤ تو ماشاءاللہ قبرستان جلدی آباد ہو جائے، تو بات ہے کرنے کی۔ جس کا دل چاہا دین کے بارے میں شیخ الاسلام بن گیا، اور کہا ان کو مولویوں کو عقل کوئی نہیں، ان کا منہ بنایا، کندھے بنائے، سر ہلایا، اور لوگوں کو مولویوں کے نام پر دین سے بگایا۔ جو بات اللہ فرما رہے ہیں وہ بات۔ مزید دیکھیے، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائیں۔ کس سے ڈرائیں؟ پڑھیے میرے ساتھ چلیے نا، بأسًا شدیدا، ویسی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو بدلا دیا کہ ڈرائیں سخت عذاب سے، بہت سخت عذاب سے۔ اس کے ساتھ دیکھ لیجیے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیں ایمانداروں۔ بشارت جس کو دینی ہے اس کا ذکر ہے۔ قرآن شریف پر دیکھیے، باپ جی قرآن شریف دیکھو بیٹا، جس کو بشارت دینی ہے اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ سب جواب دو، کون ہے؟ جس کو ڈرانا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں؟ عبدالوکیل سر سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں سوال کا سمجھنا آدھی بات کا سمجھنا۔ شیخ عبداللہ جی سمجھ آ رہی ہے؟ سوال سمجھے تو کیوں ذکر نہیں کیا؟
پھر دانشوروں کی دانشوری پنکچر ہو رہی ہے. مفسرین نے بیان کیا ڈرانا عام ہے، ڈرانا عام ہے، اور جن کو ڈرانا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کے بہت زیادہ ہونے کی بنا پر کہ سب کو ڈرانا ہے. ایمانداروں کو بھی ڈرانا ہے کہ کہیں پھسل نہ جائیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں پھسلتے کہ نہیں، کہاں سے کہاں گر جاتے ہیں، اللہ بچائے. اس سے پہلے اپنے پاس لے جائے، پھسلنے سے پہلے اپنے پاس لے جائے. ڈرانا اہل ایمان کو بھی ہے اور کافروں کو بھی ہے. بشارت اس میں بھی ہے، لیکن اس میں وہ عموم نہیں جو انذار ڈرانے میں ہے. بات واضح ہوئی. بأسن شدیدا، جس سے ڈرانا ہے اس کا ذکر کیا. اب دیکھیے جس سے ڈرانا ہے اس میں کتنی زیادہ سنگینی ہے. بأسن یہ اس میں نکرہ ہے اور اس میں بہت بڑے عذاب کا معنی ہے. دوسری بات شدیدہ، شدیدہ کا ترجمہ نہایت سخت. ایک یہ ہے بچہ کہے بہت سخت ماروں گا، ایک یہ ہے کرنے صاحب کہے بہت سخت ماروں گا. کیا دونوں مارے ایک جیسی ہوں؟ کرنے صاحب کا مارا ہو تو شاید پھر موسیٰ علیہ السلام والا ہی کام ہو جائے. اور جو اللہ کہیں بہت سخت عذاب، وہ کیسا ہو؟ بات واضح نہیں ہو رہی. تیسری بات، اللہ پاک کا جو غصہ ہے وہ یہاں بھی نہیں رکا، من لدن ہو. اس عذاب سے ڈرانا وہ کہاں سے ہے؟ بولیے ان کی جانب سے. اللہ اکبر. اللہ یہ نہ بھی فرمائے تو بات انہی کے عذاب کی یا کسی اور کے عذاب کی؟ تو جب یہ فرمایا من لدن ہو، اللہ کی جباریت، قہاریت، جبروت، قوت، اس کا تصور سامنے لا کہ عذاب ان کی جانب سے. اب پھر ڈرانا ہے یا نہیں ڈرانا؟ اسلم صاحب جی، دنیا کا نظام صرف بشارتوں سے چل رہا ہے. کون سا ادارہ ہے جس میں صرف بشارتیں؟ ادارہ نہیں، ماں کی گود میں جو بچے ہیں وہ سارے بشارت سے ہی چلتے ہیں، یا وہ بھی لگاتی ہے کھینچ کے. اور ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے کہ مارا کیوں ہے، میرے پوتے کو کیوں مارا ہے. اب وہ بیچاری چیختی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. گھروں میں کون سچا ہے؟ پٹی صاحب، اس کو مارنا چاہیے کہ جو بیچاری لگی ہے گھنٹوں اور وہ سیدھا نہیں ہو رہا. مارنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بغیر نظام نہیں چلتا. ماں کے پاس نظام نہیں چلتا تو کائنات کا نظام بغیر سختی کے چلے گا. ہاں، یہ بات بار بار یاد رکھنے کی ہے، ابتدا مارنے سے نہیں کرنی، لیکن وہ محفوظ ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.